اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بحد لا متناہی بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو ایک عظیم نعمت تعلیم قرآن کے لیے خوبصورت لمحات عطا فرمائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تمام تر برکات اور جو اہل ایمان کا سابقین جو تھے اولین احباب ان کا جو رشتہ تھا، اللہ انہی کے رشتے کی طرح ہمیں بھی مضبوط رشتہ قرآن مجید سے نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی جو آج آیت مقدسہ ہے، امام الانبیاء کی حدیث پاک میں ہے قرآن مجید میں عظمت کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت، شان کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کی بڑی شانیں ہیں اور اس میں ہمارے پاک رب پیارے پروردگار کی صفات کا کثیر ذکر ہے اشارات کے ساتھ۔ ابھی آپ ذرا گنتی کریں گے تو پھر دیکھ لینا، ضمائر کے ساتھ نا، ابتداءً اللہ رب العزت نے اپنا نام ذکر کیا، پھر ضمائر کے ساتھ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس کو اللہ رب العزت نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ یہ کائنات میں تمام تر حفاظات کے لیے شیاطین و جنات اور دیگر اس طرح کی تمام تر حفاظت کے لیے یہ بہترین نعمت ہے۔ رات کو یہ پڑھ کے سو جائیں، اور سورہ حشر کی آیتیں ایک تو مغرب اور عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، اگر رات کو سوتے ہوئے پڑھ لینا وہ آیات، پھر اور سونے کے اندر ایک اور نورانیت نصیب ہو جائے گی، یعنی اللہ کی صفات کا، اس کے ناموں کا ذکر کر کے مومن کا سونا۔ لیکن آخری کلام وہی ہونا چاہیے، بندہ جب سوئے نا تو اس کا آخری کلام یا آیت الکرسی ہو یا سورہ حشر کی آخری آیات جسے ہم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم سے پڑھتے ہیں، یا سورہ اخلاص جیسے ہی بر اللہ کی توحید جس میں بیان ہے، آخری کلام اس کا یہی ہو، سو جائے۔ پھر دیکھیں کچھ دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کو نیند کے اندر کیسی برکات عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آیت بھی سب سے بڑی آیت ہے، ذرا کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ اسباق پڑھے ہیں، ہم ذرا گنتی کرتے ہیں اس کے اندر اللہ کے نام کتنے ذکر ہیں، ذرا دیکھیں جی۔ سب سے پہلے تو اللہ کا ذاتی نام، اس کے بعد ہو آیا ہے دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ کیا ہے جی حی، اور چوتھے نمبر پہ قیوم آیا ہے، اور پانچویں نمبر پہ لا تاخذہ آیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا نام ہے، یعنی ہو اللہ رب العزت کا صفاتی نام جو ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس کے بعد پھر آیا ہے لہو، یہ چھٹے نمبر پہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور اسی طرح ہے من ذا الذی یشفع عندہ، یشفع عندہ، یہاں یشفع میں بھی ضمیر ہے اور عندہ میں بھی ضمیر، کون ہے وہ جو سفارش کرے، عندہ اس کے ہاں، یہ پھر ہو ضمیر پھر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بِإِذْنِهِ ہی ضمیر پھر، یعلم میں یعلم جو ہے یہ بھی وہ جانتا ہے جو کچھ آگے اور جو کچھ پیچھے ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، یہ بھی اللہ رب العزت کا نام ہے۔ وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک، یعنی اللہ کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ اس کے بعد ہے وَلَا يَئُودُهُ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور پھر اس کے بعد ہے جی ہوا، پھر اس کے بعد ہے علی، پھر کیا ہے عظیم۔ تقریباً یہ 15 سے 18 بار اللہ رب العزت کا ذکر اس میں آیا ہے۔ کتنا؟ 15 سے 18 بار تقریباً اندازاً شمار، جب شمار کریں گے تو مکمل بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کا نام پہ شروع ہوئی اور نام پہ اختتام ہوا، اس لیے یہ آیت مبارکہ میں بار بار اللہ کو کیا کرتے ہیں، ہو۔ اس صورت میں ہو زیادہ ہے، ہو کا ذکر زیادہ ہے، جس وجہ سے اللہ نے اس میں بہت زیادہ برکات رکھی ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کئی احادیث ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ جو ہے وہ مال غنیمت پر آپ کی ڈیوٹی تھی، رات کو ایک شخص آیا تو وہ چوری کر رہے تھے، آپ اٹھے تو وہ چوری کر رہا تھا، آپ نے پکڑ لیا، اس نے منتیں سماجتیں کی تو آپ نے اسے چھوڑ دیا، بچے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے،
حضور نے پوچھا بھی ابو ہریرہ سنا تیرے چور کا کیا حال ہے؟ حضور نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ وہ بڑا غریب تھا. حضور نے فرمایا کل بھی آئے گا. وہ اگلے دن پھر وہ چور آ گیا. آپ نے فرمایا بھائی تو پھر آ گیا. اس نے پھر وہی رونا دھونا سارا کچھ کیا, چلا گیا. حضور نے صبح پوچھا بھائی سنا تیرے چور کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ بڑا ہی بیچارہ غریب ہے. حضور نے فرمایا پھر آئے گا. وہ جب تیسری بار ہے حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے تو چور نہیں ہے, تو عادی ہے, تو غریب نہیں ہے, تجھے عادت ہے, میں نے تجھے آج چھوڑنا ہی نہیں ہے. پکڑ لیا. میں نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا یار تمہیں میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں, تیری کوئی چیز چوری نہیں ہوگی, پھر مجھے چھوڑ دے گا. آپ نے فرمایا چلو بتا. اس نے کہا آیت الکرسی تو پڑھ کے سو جائے گا, میں بھی چوری کرنے نہیں آؤں گا. آپ نے فرمایا چلو جی چھوڑ دیا, جاؤ. صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا سنا بھی تیرے چور کا کیا حال ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ رات تو بڑا وظیفہ بتا کے گیا ہے وہ خود ہی. حضور نے فرمایا ہے تو خود غلیظ و پلیز لیکن بات اچھی کر گیا ہے. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا وہ شیطان تھا. وہ شیطان تھا. تو آیت الکرسی ہمارے جسمانی معاملات کے اندر بھی حفاظت کا ذریعہ ہے, ہمارے مالی. لیکن یاد رکھیں قرآن کے مد مقابل پاکیزگی چاہیے ہوتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر کسی چیز کو کثرت میں لاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کثرت میں لاتے ہیں تو اس کا فیض مل جاتا ہے. یا تو ایمان بلند و بالا ہو اور اعمال نیک ہوں, سیرت پاک ہو. اگر ایسا نہ ہو تو پھر کوئی بھی آئے مقدسہ آپ جب اس سے فیض لینا چاہتے ہیں تو اس کی کثرت کرنی پڑے گی. مطلب آپ اس کو 41,000 مرتبہ پڑھ لیں, مطلب کچھ دنوں میں پڑھ لیں, یا آپ جو ہے نا کوئی ایک تعداد بنائیں. ایک تعداد ہمارے ہاں بڑی مشہور ہے 313, 40 دن 313 دفعہ پڑھ لیں. تو اس طرح سے کوئی نہ کوئی تعداد مقرر کر کے پڑھیں گے, پھر اس کی تاثیر آپ کے اندر آ جائے گی. جب بھی پڑھیں گے اس کا نور آپ کو نصیب ہوگا. اور یاد رکھیں جب ایسا عمل کر لیں گے عمل کی تاثیر آپ کو مل جائے گی. لیکن یہ مت سمجھنا کہ وہ آدمی نیک ہے. نیکی کی الگ بات ہے کیونکہ اس نے اس کی کثرت کر کے اس سے جو کچھ اللہ نے رکھا تھا کچھ نہ کچھ اس نے حاصل کر لیا ہے, عامل بن گیا ہے اس ایت کا. یہ نہیں ہے کہ وہ ولایت کے مقام پر فائز ہو گیا ہے. اس سے سیئات بھی ہو سکتے ہیں اور ولی نہیں بھی ہو سکتا, عام گناہ گار ہو سکتا ہے. اس لیے ہر عامل کو ولی اتنی چھیتی نہیں بنانا چاہیے, نہ ادھر مرید ہونا چاہیے. وہ آیت کے عامل ہوتے ہیں. مطلب ایک آیت میں شفا ہے, اس نے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا ہے, 1.25 کروڑ مرتبہ اس نے پڑھ دیا. وہ ساری کا ساری شفا جو ہے اس کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے گی. جب بھی دم کرے گا, وہ ہندو کیوں نہ ہو, وہ سکھ کیوں نہ ہو, اس سے دم کرے گا تو بندے ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ قرآن کے اندر ایک الگ تاثیر ہے. وہ یہ ہے کہ اس کی جو کثرت کرتا ہے نا, قرآن پاک کے اندر جو ہوتا ہے وہ اسے دے دیتا ہے. بد اعمال ہے وہ جیسا ہے, لیکن وہ اپنے ایک لوازمات ہوتے ہیں. کیونکہ قرآن پاک کا جب کوئی وظیفہ کرے گا, بھلے جو مرضی ہو, وہ کافر ہو, وہ ہندو ہو, سکھ ہو, وہ مسلم ہو, وہ گناہ گار ہو, نیکوکار ہو, اس وقت وہ دائرہ طہارت کھینچے گا. یہ یاد رکھنا. کیا کرے گا؟ اس وقت جس لمحے پڑھے گا پاکیزگی لازمی کرے گا, خوشبو لگائے گا, جگہ پہ بیٹھے گا, کیونکہ اس دائرے میں اس نے اسے فیض اخذ کرنا ہے. اس طرح عاملین کرتے ہیں. تو ولایت کچھ اور بات ہے اور عمل کچھ اور بات ہے. تو اہل ایمان کو ویسے ہی نصیب ہو جاتا. صحابہ کرام کا ایمان اتنا پختہ تھا, آج تک انہوں نے کسی کا وظیفہ نہیں کیا, لیکن پڑھتے تھے. جو پڑھتے تھے اللہ اسی وقت اس کا نور عطا فرما دیتا تھا. ان کے ایمان کی بڑی بلندی تھی. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا. اس آیت جو آیت الکرسی ہے, آپ نے سنا ہے امام الانبیاء کا فرمان ہے, جو فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف کون حائل ہوتی ہے؟ موت حائل ہوتی ہے. اس کو ترجمہ آج غور سے سننا ہے جی, کیونکہ ہمارا یہ روزانہ کا وظیفہ ہے, بہت ہی آسان ہے. 5-7 دن اس کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. پھر جب ہی پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی مزید اس کا فیض نصیب ہوگا. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ نہیں ہے معبود مگر وہی. اللہ نہیں ہے معبود مگر وہی, یعنی اللہ ہی معبود ہے. معنی کیا بنا؟ اللہ ہی معبود. الحی, وہ زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے. القیوم, اور قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے. ساری کائنات کو زندگی دینے والا وہی, ساری کائنات کو قائم کرنے والا وہی. ورنہ انسان کی کیا قوت ہے ایسے ایسے چلتا رہے, گر نہ جائے, ایسے بالکل سیدھا ہے گر جائے. لیکن اللہ نے فرشتے لگائے اور اپنی تخلیق کے ساتھ اسے جو ہے نا نوازا. لا تأخذہ,
نہیں لیتی اسے، نہیں پکڑتی اسے، سیناتن اونگ. دیکھو جی اونگ ہوتی ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہم، یہ اونگ ہے، نیند نہیں ہوتی ہے، نیند پراپر نہیں ہوتی، اونگ ہوتی ہے آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی. سینہ، اللہ کو اونگ نہیں آتی. ولا نوم، اور نہ ہی نیند، اللہ نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی، کیونکہ وہ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی، نہیں لیتی اسے، نہیں پکڑتی اسے اونگ اور نہ ہی نیند. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے ما، جو کچھ فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں، آسمانوں میں، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، کس کے لیے ہے؟ اسی کے لیے ہے. یہ لہو ملکیت کے لیے آتا ہے، معنی یہ ہے وہی مالک ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے، وہی مالک ہے. مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ. یہ مستاجر ہیں سارے، سارے کے سارے، کوئی بادشاہ ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی ادیب ہو، کوئی تاجر ہو، جو بھی ہو، سب کے سب یہاں کیا ہیں جو ادھار لیے بیٹھے ہیں، ان کی زندگی ادھار ہے، تو یہاں تو اس سے بھی بڑا ادھار ہے. اس لیے یہاں کوئی کسی کا مالک نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الحدید میں ذکر فرمایا کہ میں نے تمہیں نائب بنایا ہے. کیا بنایا؟ بھئی دکان کا ایک مالک ہے، اس نے آپ کو بٹھا دیا، ابھی یہاں بیٹھو، شام تک جو کمائی ہے نا اس کو جمع کرتے رہنا، اور اس کو اس طریقے سے، یہ میرا کاروبار ہے، کمانا اس طریقے سے ہے، بات اس طریقے سے کرنی ہے، اس ٹائم پہ بیٹھنا ہے، اس ٹائم پہ اسے چھوڑ دینا ہے، مسجد میں چلے جانا ہے، یہ ٹائمنگ ہے، یہ ڈیوٹی ہے، یہ سارا کچھ میرا ہے، آپ نے کرنا ہے. سال بعد اگر تیرے پاس کوئی پیسے جمع ہو جائیں، کھا پی موج کر، سال کے بعد اگر تیرے پاس اتنے نصاب جمع ہو جائے تو 40 میں سے 1000 میرے نام پہ کسی کو دے دینا، مجھے نہ دینا، میرے نام پہ کسی کو دے دینا. یہ زندگی ہے، گزارتے رہنا بس. یہاں تو نے 60 سال بیٹھنا ہے، اس کے بعد ہم نے اپنی طرف تجھے 40 سال بیٹھنا ہے، 30 سال بیٹھنا ہے، پھر اس جگہ پر کوئی اور بیٹھے گا. لہٰذا یہ تیری دکان، کھیت کھلیان نہیں ہے. مالک کون ہے حقیقی؟ اگر بندے مالک ہوں، اگلے سال، دوسرے سال، چوتھے، پانچویں سال یہ ساری بازاریں ختم ہو جائیں، لیکن اللہ نے فٹ کر کے کسی اور کو تیار کیا ہوتا ہے. یہ جو مینجمنٹ ہے کون کرتا ہے؟ بڑا عام شخص گھر سے چلا جاتا ہے، سارے گھر کا مینجمنٹ اگلے دن ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پریشانی تو انسان کو تبھی طور ہوتی. مفہوم حدیث ہے، یعنی تحقیق بھی ہے، تحقیق ہے غالباً، کہ جس ماں سب سے بیٹے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، اس کا بھی بیٹا نوجوان اکلوتا دنیا سے چلا جائے تو 40 دن کے بعد اس کے سینے سے بھی وہ محبت نہیں، وہ غم نہیں رہتا جو پہلے دن آیا تھا. دنیا اتنا بھولی اور بصری ہے، 40 دن میں وہ بھی حصہ لے جاتی ہے، ختم. پھر وہی شادیاں، وہی خوشیاں، وہی تبسم، وہی مسکراہٹ، وہی زندگی، وہی طریقہ. اور یہ جہان جو ہے ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، نہ ہم غم لے سکتے ہیں نہ خوشی. اس لیے اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر اللہ کے فرائض کو ادا کرنا چاہیے. مالک کون ہے؟ اللہ. اور ہم کیا ہیں جی؟ نائب. نائب مالک ہوتا ہے؟ ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک نائب وزیر اعظم. تو نائب وزیر اعظم کی وہ اتھارٹی ہوتی ہے؟ تو نہیں نہ ہوتی. تو لہو ما فی السماوات وما فی الارض، وہی مالک ہے جو کچھ زمینوں اور جس کو چاہتا ہے، وہ چاہے تو گناہگار کو دے. یہ حدیث کا مفہوم ہے، میرے آقا کی حدیث. حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جسے مال دیتا ہے یہ مت سمجھیے وہ اس سے راضی ہے، وہ اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے، اسے بھی دیتا ہے جسے ناراض ہے. فرمایا لیکن دین اسے دیتا ہے جس سے وہ راضی ہے. الحمدللہ ہم سے راضی ہے، اس نے ہمیں یہاں بٹھا دیا، اس نے ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائی. شکر خدا ہے کروڑ بار، لا تعداد بار، جس نے ہمیں اس طرح کی نعمتیں عطا فرمائی. لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. فرمایا کون ہے جو، سمجھ لیں، الذی جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے ہاں، الا باذنہ مگر اس کے اذن سے. یعنی اللہ نے جس کو اذن دیا ہوگا وہ سفارش کر سکے گا. اذن کے علاوہ ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکے گا. حافظ قرآن کے لیے ہے، نمازی کے لیے سفارش کا کوٹا ہے، اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا ہوا. سبحان اللہ. ہاں جی،
سبحان اللہ. نمازی کے لیے کوٹا ایک رکھ دیا ہے, ہاں جی, حاجی کے لیے, روزے دار کے لیے, اس طرح نا, اور حافظ قرآن کے لیے, عالم کے لیے, اس طرح کے لوگوں کے لیے نا حدیثیں ہیں, کئی متعدد حدیث ہیں, ان کو کوٹا دے دیا گیا ہے. قیامت کے دن یہ اپنے کوٹے کے مطابق, ہاں جی, اچھوں سے یاری لگانا, اچھوں سے پیار کرنا, پیاروں سے پیار کرنا, اللہ کے پیاروں سے دوستی رکھنا, یہ قیامت کے دن بہت کام آئے گی اور بہت ہی رنگ لائے گی انشاءاللہ تعالی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے آگے ہے اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے, جو کچھ تمہارے آگے پیچھے ہے وہ بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, فرمایا کہ اللہ اکبر, فرمایا نہیں, وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے, یعنی احاطہ نہیں کر سکتے, نہیں پا سکتے کچھ بھی اس کے علم میں سے, الا بما شاء, کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے علم سے کچھ لے لے, الا بما شاء, مگر جسے اللہ چاہے علم دے دے, جتنا چاہے دے دے, اور اللہ کے چاہے ہوں کو اللہ پھر بڑا بڑا علم سے نوازتا ہے. یہاں میں ایک جملہ کا دعا حضرت جملہ فرماتے ہیں, اللہ سخی ہے اور کائنات میں سب سے بڑی ذات محبوب امام الانبیاء ہے. فرمایا پھر اللہ سخی ہو, آگے اس کا محبوب ہو, پھر کیا نہیں دیا ہوگا. سبحان اللہ. ہر بندے کی اپنی محبت کا انداز ہے. واسع کرسیہ السماوات والارض, بھئی یہ کرسی کا لفظ جو ہے نا, کرسی کا لفظ یہ متشابہات میں سے ہے, یہ والی ہمارے والی کرسیاں نہیں ہیں, یہ اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے. ٹھیک ہے, کچھ قرآن مجید میں ایسے الفاظ جو یہاں ہم استعمال کرتے ہیں وہ اللہ اپنے لیے کرے تو وہ متشابہات ان کو کہتے ہیں, اور متشابہات جو آیات ہوتی ہیں ان کے اندر تحقیق نہیں کرتے, بندہ گمراہ ہو جاتا. قرآن کی آیت ہے, لہٰذا متشابہات کو یہ مانتے ہیں اللہ جانتا ہے کیسے ہے. واسع کرسیہ, اور اس کی کرسی وسیع ہے, سماوات والارض, زمینوں آسمان پر. سبحان اللہ. یعنی معنی یہ بنایا تو سمائی ہوئی ہے, سمائے ہوئے ہیں زمین و آسمان اسی کی کرسی میں, سمائے ہوئے ہیں زمین و آسمان اسی کی کرسی میں. کئی معنی ہیں. ولا یعودہ, نہیں وہ تھکتا, یعنی نہیں وہ تھکاتے اسے, نہیں تھکاتے اسے. سبحان اللہ. یعنی زمین آسمان اسے بھاری نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ بھاری نہیں ہے. حفظہما, ان دونوں کی حفاظت جو ہے, ولا یعودہ, اسے تھکاتے نہیں ہے. بھائی ہم جو بھی کام کرتے ہیں تھکتے ہیں, اللہ تھکنے سے پاک ہے. جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ مالک اس سے کہیں پاک ہے. لیس کمثلہ شیء, وہ ہر وہ چیز جو مخلوق میں ہے وہ اللہ میں نہیں ہے. جو کچھ مخلوق میں ہے وہ اللہ میں نہیں ہے. خود سوچیں, جس نے اتنی بڑی کائنات کا نظام, اس کا طریقہ, اس کی صبح, اس کی شام, اس کے دن, اس کے رات, اس کی گرمیاں, اس کی سردیاں, اس کے کلر, اس کے مزاج, اس کے عقلیں, اس کی فہمیں, اس کے نباتات, اس کے جمادات, اس کی آبشاریں, نہریں, دریائیں, تلاطم اور حیوانات, پھر اس کے جمادات, اس کے اندر کئی کئی نعمتیں. پہاڑوں میں جاؤ, بیچ میں سرما نکل رہا ہے, سونا نکل رہا ہے, چاندی نکل رہا ہے, دھاتیں اتنی قیمتی قسم کی نکل رہی ہیں. زمین کی طرف آؤ, عجیب قسم کے درخت نکل رہے ہیں, عجیب قسم بوٹیاں نکل رہی ہیں. کیا کیا نکل رہا ہے, اوپر سے کیا برس رہا ہے, نیچے سے کیا. پانی میں ایک الگ جہان ہے, فضا میں ایک الگ جہان ہے, آسمانوں میں ایک الگ جہان میں, درخت کے ایک پتے میں ایک الگ جہان ہے. کیا ہے میرے پاک رب کی یہ کیا ہے جی, جس کی یہ مصنوع ہے وہ کیسا سانے ہوگا. دعا فرمائیں قیامت کے دن جاتے ہی اللہ ہمیں اپنی زیارت کروا دے, اللہ تعالی ہمیں اپنی زیارت کروا دے. مزہ نہیں آ جائے گا یار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کے حسن کا یہ عالم, حسن کے عکس کا یہ عالم ہے, جس کی تخلیق کا یہ عالم ہے, وہ خود کتنا حسین ہوگا یار, وہ کتنا حسین ہوگا. سبحان اللہ. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ اکبر. یہاں میں ایک جملہ بول کے ختم کر دیتے ہیں. امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, جو نماز میں ہم بار بار کہتے ہیں نا اللہ اکبر, اللہ اکبر, فرمایا رکوع کیا تو سمیع اللہ لمن حمدہ, سجدے میں گیا اللہ اکبر, پھر اٹھے اللہ اکبر. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو کچھ میں تجھے کہہ چکا ہوں تو اس سے بھی بڑا ہے. جو کچھ میں تجھے کہہ رہا ہوں, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, التحیات, جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو اس سے بھی بلند ہے. اور
امام ربانی نا اپنے مکتوبہ شریف میں جب اللہ کا نام آتا ہے نا صفات، تو آپ فرماتے ہیں ثم وراء الورا، ثم وراء الورا، ثم وراء، تو اس سے بھی بلند ہے، تو اس سے بھی بلند ہے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کرائی، امام ربانی فرماتے حضور نے فرمایا بھائی یہ تمہارا جملہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، جب تو کہتا ہے نا اللہ کے نام کے اوپر ثم وراء الورا، ثم وراء الورا، ثم وراء الورا، سبحان اللہ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ اکبر۔ علی مانے اعلیٰ، بلند، وہ بہت ہی بلند اور عظمت والا ہے، بہت ہی بلند، وہ بہت ہی بلند اور عظمت والا ہے، وہ بہت ہی، کیسی اس کی خلاقی ہے، کیسا وہ قادر ہے۔ اس نے لکڑی میں آگ رکھ دی، اس میں نظر آتی ہے آگ؟ اس میں آگ نظر تو نہیں آتی ہے۔ نیچے پانی کے ساتھ اس نے تیل رکھ دیا، ہاں جی، اور اس عجب شان ہے اس کی کہ اس نے ایسی ایسی نعمتوں کو، پتھر کو پتھر کے اندر مارو بیچ میں آگ ہے، آگ نکل آتی ہے، پتھر پتھر پہ لگے، لوہے کو لوہا لگے تو بیچ میں آگ نکلتی ہے، نظر آتی ہے آگ؟ آتی نہیں۔ کیا اس کی شان ہے۔ قرآن مجید میں سورہ واقعہ فرماتا ہے اس لکڑی سے آگ کون نکالتا ہے؟ بتاؤ کون نکالتا ہے؟ یار ہوائیں بھی کبھی پانی لائیں، ہوا پانی لا سکتی ہے؟ ہوائیں اٹھتی ہیں، بھاپیں اٹھتی ہیں، بادل بنتا ہے، گرجتا ہے، اور جناب وہ سمندر سے ہوتا ہے، کڑوا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل بہترین، کائنات کا بہترین پانی جو ہے وہ بارش کا ہے، شفا والا پانی بن جاتا ہے۔ اوپر جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ ہماری فضا اوپر گندی جاتی ہے، بارش اسی کو اکٹھا کرتی ہے، جو فضائیں بھاپیں نیچے سے اٹھتی ہیں وہی جاتی ہیں اوپر، اٹھتی ہیں، وہ ملتی ہیں آپس میں، اور ملتی ہیں تو جناب بھاپیں آپس میں ملتی ہیں تو اوپر ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، اس سے مکس ہوتی ہیں۔ لو جناب، کیا خدا کی شان ہے یار، کیا کیا کیسا کیسا اس نے، وَهُوَ الْعَلِيُّ اتنا بلند و بالا جو محبوب ہے، اس نے اپنے محبوب کیسا خوبصورت بنایا ہوگا، جس نے اس جہان کو اتنا حسن دیا ہے، خاتم النبیین کو کتنا حسن دیا ہوگا۔ اس کائنات میں حرف آخر اپنے محبوب کو بنایا، خاتم النبیین بنایا، کیا شانیں ہوں گی اس محبوب کی، کیا عظمتیں ہوں گی، اور کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا۔ اللہ تعالی عبادت خدا، اپنی عبادت نصیب فرمائے، اپنے حبیب کی اتباع نصیب فرمائے، اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت نصیب فرمائے۔ بہت بڑی نعمت ہے، عبادت صرف اللہ کی، اتباع صرف مصطفیٰ کی، اطاعت اللہ کی بھی، اللہ کے رسول کی بھی، اور اللہ کی مخلوق کے جو نیک لوگ ہیں اولی الامر، اور جو اولی الامر ہیں ان کی بھی۔ اللہ تعالیٰ اس ایت سے ہمیں برکات دیجیے۔ یہ سورت یہ ہے جی سیرت رسول عربی۔ سیرت کی کتاب کا نام کیا ہے جی؟ جناب میں نا